السلام علیکم۔ ایکچولی کسی ساتھی نے مجھے فون کیا اور پوچھا کہ کیا کہتے، وہ اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا تھا، کچھ شادی بیاہ کا سلسلہ تھا۔ تو میں تو نارملی میری پوری لائف میں یو ہی میں دبئی میں شادی میں گزری ہے، تو تقریباً مور دین 32 ایئرس۔ تو مجھ سے کہہ رہا تھا کوئی ایسی جاننے والی شادی بیاہ کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ایکچولی ہوتا کیا کہ لوگ جو ہے نا، میرا یہ کہنا ہے کہ وہ، میں نے اس کو بولا یار بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ سب سے پہلے تو بچوں کا حق ہوتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، آپ اس سے اس کی رائے لیں گے وہ کیا چاہ رہے ہیں، ان کی کیا پسند ہے ناپسند ہے، یا وہ کسی کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کو پہلے معلوم کرنا چاہیے تاکہ کوئی کانفلکٹ نہیں ہو آپس میں، کوئی ایسی جو ہے نا آپ کے بچے ڈسٹرب نہیں ہو ان کی لائف میں کوئی۔ تو اس کے بعد اگر وہ آپ کو رائٹس دیتے ہیں تو دو طریقہ کا رول ہوتا ہے، ایک تو بچے اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی اگر چاہتے ہیں تو ان کے لیے اچھا ہے، رہنمائی چاہیں، لیکن آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے، ان کے اندر کیا ویلیوز ٹرانسفر کی ہے۔ تو وہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے ان کو کس قسم سے ان کی پرورش کی ہے، تو وہ آپ کو ایڈاپٹ کرنے کی، آپ جس طریقے سے لائف گزاری ویسے انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہوگا، یا جیسا آپ نے ان کو ٹائم دیا ہوگا۔ اگر آپ نے ان کو موبائل، ٹیبلیٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے کر دیا ہوگا تو نیچرلی بڑے ہو کے ان کے اندر وہ پوٹینشیل ڈیولپ نہیں ہوگا جو کہ ہم لوگوں کے اندر تھا، کیونکہ ہم نے ایک آنگن کی زندگی دیکھی ہے، بڑا چھوٹا، یہ جوائنٹ فیملی، آنا جانا، وزٹ کرنا، لوگوں کو ملنا جلنا، فزیکلی پلے گراؤنڈ وغیرہ میں کھیلنا، دوست یار محلہ، ایک ماحول میں تھا اور اپنی ویلیوز میں تھے، ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہماری ویلیوز کیا ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم کون ہیں۔ تو جب آپ کو یہ چیزیں پتہ رہتی ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے، اور جب ماں باپ کا ایک ٹائم ملتا ہے نا، ماں باپ کا ایک پوٹینشیل ٹائم ملتا ہے، تو ماں سے جو ہے نا تربیت ہوتی ہے، باپ سے پرسنالٹی گروم ہوتی ہے توجہ سے۔ یہ دونوں کی ایک کمبینیشن سے نا لائف بچے کے لیے بہت انجوائبل ہوتی ہے، اور بچے کو آپ اپنی ویلیوز کے ساتھ کہ واٹ از یور بیک گراؤنڈ، ہو آر یو، تم کیا ہو، اپنی ویلیوز کو، کلچر کو، ویلیوز کو، فیملیز کو، بیک گراؤنڈ کو، یور ریلیجن، ایوری تھنگ کاؤنٹ۔ تو اس کے بعد جب آپ اس کو اچھی تعلیم دیتے ہیں تو اس کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ بنتی ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنی پہچان پتہ ہوتی ہے۔ تو موسٹلی میں نے دیکھا کہ فیملیز یورپ، امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں، یا یو ای میں ابورڈ اپنے ہوم کنٹری سے دور ہیں، کسی بھی کنٹری کے ہوں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ سب یونیورسل پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو لیکن جب بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے نا، کیونکہ وہ شروع سے اپنی ویلیوز میں رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شروع سے اپنی ویلیوز سے کنیکٹ رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کا دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، ماموں خالہ پھپھا پھوپھی، پورا ایک ماحول، کزنز ہیں، برادر ہیں، سسٹرز ہیں، چھوٹے بڑے کا۔ تو جب وہ گروم ہوتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں، تو دے ول مور پراؤڈی، تو ان کو بہت پراؤڈ ہوتا ہے کہ میرے والدین نے کتنا سیکریفائس کیا، فرام ویئر وی آر کمنگ۔ تو وہ اپنا، تو وہ جب آپ اس کو تیار کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا آپ کو اس سے آگے کا سفر شروع کرتا ہے جہاں تک آپ نے اس کے لیے سیکریفائس کیا ہوتا ہے، اور آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے خوابوں کے ساتھ ساتھ آپ کے خوابوں کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ایک ماحول سے کنیکٹ کر کے لے کے چلے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جو والدین اپنے ماحول سے کنیکٹ نہیں کرتے تو وہ پھر بچہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، اسٹرینجر، بیکاز آپ نے اس کو اسٹرینجر انوائرمنٹ میں چھوڑا ہوا تھا، جس میں اس نے خود اپنے کنیکشن ڈیولپ کیے، اس کو نہیں پتہ تھا۔ تو جس سے جیسا مائنڈ سیٹ ہوا اس نے ویسے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیا، ویسے ہی پرسنالٹی ڈیولپ کر لی، پھر وہیں کے لا اینڈ آرڈر کو فالو کرنے لگا، پھر وہ فیملی پرنسپلس کو نہیں جانتا، کیونکہ آپ نے تو اس کو دنیا کے حساب سے پالا، آپ نے اپنی پرنسپلس کو تھوڑی پہلے چلتے تھے باپ دادا کے زمانے سے، خاندانی لوگ خاندانی وقار کے ساتھ چلتے تھے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہم ایسے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا خاندانی آدمی اپنے ظرف سے ملتا ہے، تو وہ باتیں آج بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں اگر ان چیزوں کو فالو کریں، ان چیزوں کو سوچیں۔ میں تو ابھی بھی اپنے پرابلمس کو اپنے والدین کے زمانے میں جا کے سولو کرتا تھا، کہ وہ
کیسے جو ہے نا پرابلم سولو کرتے تھے ایک کم سرکمسٹانسز میں، تو وہ چیزیں پتہ چلتی آدمی کو. کہتے ہیں نا اس بار میں جا کے گھر کی تلاشی لوں گا، دیکھنا یہ ہے میرے ماں باپ غم چھپا کے کہاں رکھتے تھے. تو وہ دور الگ تھا، وہ لوگ بہت اسٹرانگ بلیور لوگ تھے. اور آج کل بہت جلدی جو ہے نا فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. بچے زیادہ ہوتے تھے پھر بھی اللہ کے بھروسے پہ رہتے تھے. ہر آدمی، ہر ملک کا، ہر مذہب کا اسٹرانگ بلیورس تھے. ہم لوگ بہت جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں آج کی جنریشن. ڈیجیٹل میڈیا ہو سکتا ہے مائٹ بی رانگ، بٹ ایز پر میرا تو ایکسپیرینس یہی کہتا ہے. تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو احساس ہوتا ہے، خاص کر جب شادی بیاہ کا ٹائم آتا ہے نا، تو اس وقت اپنا کلچر، اپنی ویلیو، اپنا مذہب ہر کوئی یاد آتا ہے. تو وہ سوچتا ہے بس کسی طریقے سے اب یہ ایسے بن جائیں جیسے ہم تھے. تو وہ بہت بچے کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ری بیک ہونا، کیونکہ آپ نے وہ چیزیں اس کو دی نہیں، اس کے پاس ہے ہی نہیں. وہ کہاں سے نکالے گا، کہاں سے ڈھونڈے گا، کہاں سے کرے گا. تو وہ تو کہتے ہیں نا جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ والدین کو، اس کے پیرنٹس کو بولتے ہیں یار اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے، یہ اچھے خاندان کا لگتا ہے. تو اس کی وجہ یہ اس کا کہتے ہیں نا والدین کا جو پریکٹیکلی ہر والدین کا عمل جو ہے نا، وہ بچوں کے لیے ریوارڈ بن کے سامنے آتا ہے، وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ہم جیسا کرنا ہمارے بچے اس کا ریوارڈ حاصل کریں گے. تو ہمارے نام سے بچے پہچانے جاتے ہیں. جیسے ہمیں جو کچھ مل رہا ہے ہمارے ماں باپ کی وجہ سے مل رہا ہے، ان کے نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی. بہرحال اس کو میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے سلسلہ، آپ ایک کام کرو، کہتے ان چیزوں کو جو ہے نا آپ بہت ہی پہلے تو بچے سے اپنا لو، اور بچے کو کچھ اگر غیر شعوری بات کرے تو شعور دو، اس کو صحیح غلط کا بتاؤ اس کو. اس کے بعد اس کا نصیب ہے، دعا کرو اس کے لیے. دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، ہر چیز تو آپ اپنے حساب سے نہیں کر سکتے. تو ان چیزوں کو جو ہے نا پھر اس حساب سے لے کے چلیں آپ. تو میں نے بولا ایسا نہیں ہے، بہت سی جگہ اب تو گوگل میں، اب تو گوگل ہے ایک آن لائن، ہر جگہ آن لائن ہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ ایک اپنا ٹاپک ڈالو گے آپ کو ساری پتہ چلے گا کون کیا، کدھر کمپنی ہے، کدھر آفس ہے، کدھر یہ ہے. ہمارے زمانے میں تو رشتے ناتے جو ہے نا ریفرنسز پہ ہوتے تھے. یہاں سوشل ایکٹیویٹیز نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے، فیملیز میں ملنا جلنا نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پہلے تو لوگ فیملیز میں آتے جاتے تھے تو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا تھا، تو ریفرنسز پہ رشتے آ جاتے تھے، ہو جاتا تھا. تو بہت سے گھریلو لوگ، ریٹائرڈ لوگ کام کرتے تھے بہت ہی اکنامیکل طریقے سے اپنا خرچہ پانی کٹانے کے لیے. ایک دوسرے لوگ جانتے تھے خاندانی آدمیوں کو، تو اپنے ہر آدمی ان کے پاس جا کے اپنی ضرورت بتاتا تھا، وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ کرواتے تھے. تو اب تو بہت کمرشل ہو گیا، لیکن ابھی بھی یہ کہ وہ روٹس یہ ہے کہ اب تھوڑا اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے. تو آپ کو میں بھی 1,00,000 روپے جیسے کچھ سلسلہ لگتا ہے، 50,000 لاکھ ہر آدمی اپنے حساب سے، جس کے پاس جیسے ریفرنسز ہوتے ہیں تو وہ اس حساب سے آپ کو کنیکٹ کرے گا. آپ اپنی فیملیز میں اگر انوالو رہیں جائیں، ریفرنس بھیجیں. ہاں انکوائریز کا جہاں تک تعلق ہوتا ہے، بہت سے والدین چاہتے ہیں کہ انکوائری کریں، معلوم کریں کیسا خاندان ہے، کیسے لوگ ہیں، کیسا لڑکا ہے، کیسا لڑکی ہے، کیا ہے. تو وہ چیزیں جو ہے نا آپ پھر اس کے لیے پھر آپ ریفرنسز یوز کرتے ہیں. کوئی دبئی میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی کہیں ہے، تو آپ اس کو بتاتے ہیں. وہ تو ایسے سلسلے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ہم نے بھی کیا، ہمارے ساتھ بھی ہوا. پھر ابھی بھی ہم کافی لوگوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ اپنا آپ تلاش کریں پہلے، اس کے بعد قدم اٹھائیں، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. لیکن یہ کہ شادی بیاہ میں جو ہے نا یہ اپنی جو ہے نا اپنے آئیڈیاز کو نہیں لاگو کریں. ہم کیا چاہ رہے ہیں، بچوں کی خوشی دیکھیں، بچے کس میں خوش ہوں گے. اب بس اسٹیج جب آ گیا، جیسا آپ بچے جو ہے نا وہی چاہتے ہیں جو ان کو اچھا لگے گا. ظاہر ہے، اور پریکٹیکل لائف میں ہر آدمی کا اپنا اچھا برا سمجھتا ہے، باقی کوئی کسی پہ کنٹرول ہے نہیں. لیکن آپ چاہیں کہ اگر ہم اپنے حساب سے آئیڈیل ڈھونڈیں اپنے حساب سے، تو پھر وہ لائف میں جو ہے نا وہ ڈیوریبلٹی نہیں ہوتی ہے. وہ چیزیں جو ہے نا میرے حساب سے صحیح نہیں ہے، انوالو نہیں ہونا چاہیے بچوں کی پرائیویسی میں. اب ہو گیا جو جیسا ہے دیکھیں اور سلسلہ بنائیں. ویسے ہر جگہ چاہے UAE ہو، امریکہ، کینیڈا، پاکستان، اب کیونکہ جو جس کنٹری کا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اپنا ہوم کنٹری کے حساب سے، اپنے کلچر، اپنے ماحول کے حساب سے سلسلہ بنائے. تو اس کے چاہیے اپنی فیملیز میں بولے، کزن میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، وہاں بہت سے ہوتے ہیں رشتہ لگانے والے، کرتے ہیں چارجز ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہوتا، اس میں بہت ایزی ہے.
تو باقی تو نصیب ہوتا ہے، نصیب اچھا ہے تو سب اچھا ہے. کہتے ہیں کبھی زیادہ نہیں مانگو، صحت، تندرستی، خیر، برکت، یہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور اگر بہت زیادہ اطمینان چاہتا ہے تو ہر آدمی کے پاس اپنا کہتے ہیں ایک یونیورسل بھی ہوتا ہے کہ استخارہ کر لے. بہت ایزی ہوتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لے استخارے کی، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ ہر جگہ، ہر گوگل میں کہیں بھی آپ کو یہ دعائیں مل جائیں گی، اس کا طریقہ مل جائے گا. نہیں ہوتا آپ ہم سے بولیں، ہم آپ کو بتائیں گے. تو بہت ہی ایزی ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کرتے ہیں، اس دعا میں اپنے ہم کام کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اپنا فیصلہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. لیکن اس پہ خوش رہتے ہیں، اس پہ مطمئن رہتے ہیں، اس میں کوئی اپنا آرگومنٹ نہیں رکھتے. جو بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا. اور باقی کوئی کسی سے نصیب سے نہیں لڑ سکتا. میں نے تو اپنے بچوں کی شادیاں ایسے ہی کی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ، اور الحمدللہ اچھا رہا. اور اپنے حساب سے سوچا، نہ اپنے اوپر سے چاہا نہ نیچے سے چاہا. بہت اچھے لوگ ملے، اچھا خاندان ملا، اچھا ماحول ملا. اور اب آج بھی میں دیکھیں، ابھی میں ریاض میں ہوں اور میری فلائٹ ہے شام کی. تو اتفاق سے کل فون آیا تھا میرے دوست کا، تو میں چلیں آپ لوگوں سے ذکر کروں، شاید کسی کی رہنمائی ہو جائے. تو لیکن یہ کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتر کرے. اللہ تعالیٰ جتنے پریشان ہیں خوشحال رکھے، جو بیمار ہیں تندرستی دے، جو تنگ دست ہیں انہیں کچھ شادہ دست کرے، جو بے روزگار ہیں ان کو حق حلال کی روزی دے، جن کو روزگار ان میں برکت دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح سے مکمل اولاد دے، جو بچیاں بچے شادی کے لائق ہیں ان کی اللہ تعالیٰ اچھے گھروں میں شادی کرے. اور شادی جو ہے 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا کوشش کرنا چاہیے کہ اچھا خاندان ملے، پڑھا لکھا لڑکا ہو، اور اپنی زیادہ ہائی فائی نہیں دیکھیں، اور بہت زیادہ اپنا ایک آئیڈیلسٹک مائنڈ بنا کے نہیں چلیں. کچھ چیزیں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں، کامن ویلیوز ڈیولپ کریں. بچوں کے اندر اپنی ویلیوز، اپنے کلچر، اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں فیملی بیک گراؤنڈس وغیرہ کا اس حساب سے لے کے چلیں، اور وہ پراؤڈی فیل کریں. ہاں کبھی بھی اس کو ہیزیٹیشن نہیں ہو کسی معاملے میں. تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اوکے، فی امان اللہ، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.